اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مزید اسٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ منور ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہ ٹیکسی بھی اسے اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی۔ اس کے والد کا انتقال تب ہوا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی والدہ نے بہت ہی محنت مزدوری کر کے اسے پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ جیسے ہی منور نے ہوش سنبھالا اس نے مزدوری شروع کر دی تھی۔ بس اڈے پر وہ صبح سویرے ہی جا کر کھڑا ہو جاتا، لوگوں کا وزنی سامان اتارنے میں ان کی مدد کرتا تو لوگ اسے چند پیسے پکڑا دیتے۔ اس نے کبھی بھی کسی کام کو حقیر نہیں سمجھا تھا۔ اسے جو بھی کام ملتا وہ خوشی سے کرنے لگتا۔ رات تک وہ اپنے پیسے کما لیتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا عزت سے روٹی کھا لیتے، لیکن ایک بار منور کو ایک بٹوا گرا ہوا ملا جس کے اندر اچھی خاصی رقم تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا۔ گھر آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ ماں نے پوچھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بٹوا اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہنے لگا اس میں 2.5 لاکھ کی رقم ہے اور یہ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں، جہاں سے ملا تھا تم وہیں جا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہیں یہاں سے قیمتی چیز ملی ہے۔ جو اس کی نشانی بتا دے گا وہ یہ لے جائے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو، بیچارے کی ساری جمع پونجی اسی بٹوے میں ہو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر منور اسی جگہ چلا گیا جہاں اسے بٹوا ملا تھا۔ اس نے وہاں پر سب کے سامنے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے ایک قیمتی چیز ملی ہے، لیکن جو بھی مجھے اس کی نشانی بتا دے گا میں اس کو دے دوں گا۔ اور ایسا اس نے چند مہینے تک کیا تھا، لیکن اس بٹوے کا کوئی والی وارث اس کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ پھر اس نے جب یہ بات امام مسجد کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اب اس پر تمہارا حق ہے۔ منور نے انہی پیسوں سے ایک پرانی سی ٹیکسی لے لی اور اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلانے لگا۔ وہ بہت ایمانداری سے مسافروں سے پیسے لیتا تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اسے حلال روزی کی ہی ترغیب دی تھی، لیکن ایک واقعہ اس کی زندگی میں ایسا پیش آیا کہ اس کی زندگی بدل کے رہ گئی۔ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا، اس کی گاڑی میں جو آخری مسافر رات کو بیٹھا اس کی منزل شہر سے کافی دور تھی، سنسان سا راستہ تھا، اس لیے اسے اس کی منزل تک پہنچاتے پہنچاتے منور کو رات کا 1 بج گیا تھا۔ واپسی میں اس نے گاڑی کی سپیڈ کافی تیز کر دی تھی کہ جب دونوں نوجوانوں نے اسے اشارہ سے روکا، جہاں وہ کافی تھک چکا تھا اور نیند بھی اس کے آنکھیں چور تھی، اس نے سوچا کہ وہ مسافروں سے کہہ دے گا کہ اب وہ کوئی بھی گاہک اپنی گاڑی میں نہیں بٹھائے گا۔ جیسے ہی گاڑی اس نے ان دونوں نوجوانوں کے سامنے کھڑی تھی وہ نہایت بدحواس اور پریشان حال لگ رہے تھے۔ منور سے کہنے لگے کہ ہمیں فی الحال وہاں جگہ چھوڑ دو، ہمارا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے اور مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگے ہم تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے، لیکن اس وقت تمہارے علاوہ ہمارا یہاں پر کوئی بھی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی اور ہمارا آج وہاں پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ منور نے گہری سانس کھینچ لی اور کہا کہ چلو آپ بیٹھ جاؤ۔ حیرت کا جھٹکا منور کو اس وقت لگا جب اس نے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایسی چیز دیکھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن بہرحال اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ابھی نوجوانوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے ہی جا رہا تھا کہ راستے میں نوجوانوں نے گاڑی کو والی کہنے کے لیے لگے کچھ دیر کے لیے یہاں گاڑی کو روکو، ہم بس ابھی آتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں پکڑے اوزاروں کو اسی کی ٹیکسی میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ منور بہت پریشان تھا، شچ و پنج میں مبتلا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ کون ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ دونوں نوجوان واپس آئے اور ان کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، چہرے سے کافی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ان دونوں نوجوانوں نے اس لڑکی کو غضبناک نظروں سے دیکھا اور خرکت لہجے سے کہنے لگے کہ بیٹھو گاڑی میں۔ وہ بیچاری خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ایک نوجوان اس کی دائیں جانب بیٹھ گیا اور دوسرا بائیں جانب۔ منور اپنے فرنٹ شیشے سے پیچھے کی جانب بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ منور کو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا کیونکہ جو اوزار ان نوجوانوں کے پاس تھے، چاقو، رسی اور بیلچے، پھر جب وہ لڑکی سسکیوں سے روتی اور اس کی سسکیاں بلند ہوتی تو وہ دونوں نوجوان اسے ڈرانے دھمکانے لگے، کہتے ہیں کہ اپنی آواز بند کر دو ورنہ یہی تمہارا گلا دبا کر تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بے حد قصور ہوں، لیکن وہ دونوں نوجوان اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ منور نے سوچ لیا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کم کرنی شروع کر دی اور یکدم جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ وہ دونوں نوجوان اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، ویسے بھی میری گاڑی کافی پرانی ہے، آئے دن اس پر پیسے لگا کر تھک گیا ہوں،
اکثر آدھے راستے میں ہی رک جاتی ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر اسے چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی چیزوں کو ہلانے کے بعد وہ واپس آیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کہنے لگا، میری گاڑی دھکے سے اسٹارٹ ہوگی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ذرا دھکا لگا دیں تاکہ یہ اسٹارٹ ہو اور میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا کر اپنے گھر جاؤں۔ وہ دونوں نوجوان کس ٹیکسی کے نیچے اتر گئے۔ وہ لڑکی ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں نوجوان اس کی ٹیکسی کو دھکا لگانے لگے۔ منور نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ اسٹارٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے تیز رفتاری سے گاڑی کو آگے بڑھا لیا۔ وہ دونوں نوجوان پیچھے سے چیخنے چلانے لگے کہ تم یہ گاڑی کیوں بھگا کے لے کے جا رہے ہو، لیکن منور نے ایک بھی نہیں سنی۔ تیز رفتاری میں گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ وہ سڑک ویسے بھی سنسان تھی، اس لیے وہاں پر دوسری کوئی گاڑی اس وقت نہیں چل رہی تھی جو کہ منور کی ٹیکسی کو پیچھا کرتی۔ وہ دونوں نوجوان کسی اور گاڑی ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آ سکتے تھے۔ وہ لڑکی یہ سب دیکھ کر پہلے تو چپ ہو گئی، لیکن پھر گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، تم نے گاڑی کیوں تیز چلائی ہے؟ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ کرنا۔ منور نے اس لڑکی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا۔ منور نے گاڑی سیدھی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی کی تھی۔ اس لڑکی ان سے کہنے لگے کہ گاڑی سے نیچے اتر کر وہ ڈری سہمی گاڑی سے نیچے اتری تھی لیکن روئے جا رہی تھی۔ منور نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکایا تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ منور کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ کچھ حیران پریشان ہوئی۔ منور نے اس لڑکی کو گھر کے اندر جانے کے لیے کہا اور گھر میں داخل ہوا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اماں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، دو نوجوان اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مجھے ان پر شک ہو گیا اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ یہ سن کر وہ لڑکی حیرت سے منور کو دیکھنے لگی۔ اس کی والدہ نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے اس کی والدہ نے اس لڑکی سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اس کے کھانے پینے کا پوچھنے لگی۔ اس لڑکی کو کھانا کھلایا اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر آ گئی۔ منور ابھی تک بھوکا بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ وہ کہنے لگا، اماں پہلے یہ سب باتیں چھوڑیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ یہ سن کر اس کی والدہ نے اس سے نظریں چرائی تھی کہ وہ کہنے لگی، بس 2 روٹیاں ہی تمہارے لیے پڑی تھی، راشن سب ختم ہو چکا ہے، وہ تو میں نے اس لڑکی کو کھلا دی۔ یہ سن کر منور نے اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، آپ نے اچھا کیا ماں، وہ بیچاری پہلے ہی ڈری سہمی تھی، اسے اس وقت آپ کی ضرورت تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، لیکن تم کیا کھاؤ گے؟ یہ سن کر منور اٹھا اور سامنے پڑے مٹکے سے 2-3 گلاس پانی کے پی لیے اور کہنے لگا، بس میرا پیٹ تو اسی سے بھر گیا ہے۔ دوسرے دن جب منور رات کو واپس لوٹا تو اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ آپ نے پوچھا اس لڑکی سے کہ وہ کون ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہ ایک نیک اور شریف لڑکی ہے، لیکن چند حادثوں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ منور کی والدہ نے بتایا کہ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور جو 2 نوجوان ٹیکسی میں آمنہ کے برابر میں بیٹھے تھے وہ اس کے سگے بھائی تھے۔ آمنہ کا کہنا تھا کہ وہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی یہی تھی۔ اس گاؤں کی لڑکیاں نہر سے پانی بھر کے اپنے گھر میں لے جاتی تھی۔ ایک بار آمنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر سے پانی بھر کے واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک مسافر ملا جو اس سے اس کا جگہ پتہ پوچھنے لگا۔ آمنہ اسے پتہ بتانے لگی تو وہ لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ ان کے گاؤں میں اجنبی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ آمنہ نے تو ایک نیکی کا کام کیا تھا، ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ ہی بتایا تھا، لیکن ان میں سے جو لڑکیاں آمنہ کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی انہوں نے گاؤں میں الٹی سیدھی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ آمنہ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور یہ ان سے میل ملاقاتیں کرتی ہیں۔ یہ بات جب آمنہ کے بھائیوں تک پہنچی تو ان کی غیرت جوش مارنے لگی۔ انہوں نے آمنہ کو چلاتے ہوئے بلایا اور پوچھنے لگی کہ کیا تم نے فلاں دن کسی اجنبی سے بات کی تھی؟ آمنہ کو یاد آنے لگا کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا جسے اس نے راستہ بتایا تھا۔ آمنہ نے بھی پوری بات بتائی بھی نہیں تھی کہ بس یہی کہا کہ ہاں بھائی جان، وہ نوجوان مجھ سے بات ابھی یہیں تک ہوئی تھی کہ آمنہ کے بھائی نے کھینچ کے تھپڑ آمنہ کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا، بس تو نے ہمارے پورے گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہم تمہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ آمنہ رونے پیٹنے لگی، کہنے لگی، میری پوری بات تو سن لیں بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آمنہ کی بات کسی نے نہیں سنی اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہی، مگر اس کے بھائیوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی یا کسی بھی طرح کا رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو ہم اسے یہیں پورے گاؤں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔
2 دن تک آمنہ اسی کمرے میں بند رہی، کسی نے اسے کمرے سے نہیں نکالا تھا۔ آخر 2 دن بعد جب اس کے والد شہر سے واپس لوٹے تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ کو ہی آواز دی تھی۔ آمنہ کے والد اس گاؤں کے سرپنچ تھے، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق اور نیک سیرت انسان تھے۔ جب شہر سے واپس آ کر انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نام لیا تو آمنہ کے دونوں بھائی بھپر کر سامنے آ گئے۔ والد صاحب کو سانس تک نہیں لینے دیا تھا کہ غصے سے اپنی بہن کی ساری کارستانی اپنے والد کو سنانے لگے۔ آمنہ کے والد نے یہ سنا تو فوری نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ میری آمنہ ایسا کر سکتی ہے، یقیناً تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مگر آمنہ کے دونوں بھائی چلا چلا کر اپنی بہن کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ یہ سب کچھ آمنہ کے والد برداشت نہ کر سکے اور وہیں گر گئے۔ آمنہ کی والدہ اس پل چیخیں تھیں جب آمنہ کے والد زمین پر گرے تھے۔ آمنہ جو کمرے میں قید تھی باہر سے آتے شور کی آوازیں روتے ہوئے سن رہی تھی۔ جب اس نے اپنی والدہ کی چیخ سنی تو خود سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ چیختے ہوئے ابا کو بلانے لگی، کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ ایک جھوٹ ہے، بنی بنائی سازش ہے۔ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ لوگ شہر کے بڑے ہسپتال میں آمنہ کے والد کو لے گئے جہاں انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ یہ بات بھی آمنہ کے حصے میں آئی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کی حالت آئی ہوئی ہے۔ آمنہ کے دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب وہ اپنی بہن کو چھوڑیں گے نہیں، ابھی جائیں گے اسے ویرانہ علاقے میں لے جا کر قتل کریں گے اور وہیں اس کی قبر کھود کر دفنا دیں گے۔ مگر عین موقع پر یہ منور ہی تھا جس نے بچا لیا تھا۔ یہ ساری بات منور کو جب اس کی والدہ نے بتائی تو منور حیرت سے آنکھیں کھولے اپنی والدہ کی بات سنتا رہ گیا۔ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر کیسے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ آمنہ کا کہنا تھا کہ یہ منور ہی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اگر عین موقع پر منور نہ آتا تو شاید آج بھی میں زندہ نہ ہوتی۔ بھائی قتل کر کے مجھے مار کے کہیں دفنا چکے ہوتے۔ منور نے گہری سانس خارج کر کے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے اس نے اس وقت گاڑی روک لی۔ وہ لڑکی اب انہیں کے گھر رہنے لگی تھی۔ منور کی والدہ تو اس لڑکی کو اپنی بیٹی جیسی محبت دینے لگی، اس سے دکھ سکھ کی باتیں کرتی، اپنے بارے میں بتاتی۔ چند ہی روز میں وہ لڑکی ان کے ساتھ گھل مل چکی تھی، مگر جب بھی رات کو منور گھر آتا تو ایک کمرے میں قید ہو کر رہ جاتی۔ وہ سوتی بھی منور کی والدہ کے کمرے میں ہی تھی۔ ایک ہی گھر میں نامحرم بن کر رہنا نامناسب تھا، اس لیے آمنہ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے منور کی والدہ نے ایک روز منور کو اپنے پاس بلایا اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو منور بیٹا، شادی کی عمر تو تمہاری بھی ہو چکی ہے اور یہ لڑکی بھی بڑے ہی اعلیٰ اخلاق اور با کردار ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح آمنہ سے کر دوں، تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ منور نے آج سے پہلے اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی اور نہ ہی اب وہ ٹالنے والا تھا۔ چند ہی روز بعد سادگی سے منور اور آمنہ کا نکاح کر دیا گیا اور یوں زندگی نے کروٹ بدلی اور وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ منور اور آمنہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حق میں بہترین ثابت ہوئے تھے۔ وہیں آمنہ نے پورے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا لی اور اپنی ساس کی خوب خدمت کرتی، جبکہ منور بھی کام کاج سے تھکا ہوا آتا تو سیدھا اپنی والدہ کے پاس جاتا، ان کے ہاتھوں کو چومتا۔ اسی پل آمنہ بھی پانی کا گلاس اور کھانے کے لیے منور کے پاس آ جاتی، تینوں مل کر کھانا کھاتے اور پورے دن کی باتیں بیٹھ کر کرتے۔ یوں ہی وقت آگے گزرتا گیا۔ منور اور آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ 5 سال کے اس طویل عرصے میں دونوں نے کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی منور نے آمنہ کے ماضی کو کریدنے کی کوشش کی تھی۔ ایک روز منور سے کام سے واپس آیا تو کافی تھکا ہارا تھا، اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل تھی، اس لیے کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ آدھی رات کو اس کی آمنہ کی سسکیوں سے کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھتا تو آمنہ بیٹھی ہوئی سسک کر رو رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ منور پریشان ہو گیا، آمنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے، تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ آمنہ نے روتے ہوئے پہلے تو نفی میں سر ہلا دیا، مگر پھر کہنے لگی کہ مجھے اپنے امی اور ابا کی یاد آ رہی ہے، کتنے سال ہو گئے میں نے انہیں دیکھا نہیں، کاش میرے بھائی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو آج شاید میں اپنے والد سے یوں انجان نہ ہوتی۔ کہ یہ باتیں سن کر منور سوچ میں پڑ چکا تھا اور واقعی ماں باپ کی کمی تو سبھی کو محسوس ہوتی ہے۔ 5 سال سے آمنہ اپنے والدین سے دور تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے منور نے آمنہ کو دلاسا دیا اور پھر یہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری ملاقات تمہارے والدین سے ضرور کرواؤں گا، تم بے فکر ہو اور ابھی سو جاؤ۔ شوہر کی بات سن کر اس وقت تو آمنہ سو گئی۔ اگلے روز منور کام پر نہیں گیا تھا بلکہ کام کی جگہ اور اس کے گاؤں کی جانب چلا گیا جہاں پر آمنہ رہا کرتی تھی۔ اس کے ابا اس گاؤں کے سرپنچ تھے۔ منور اس گاؤں میں داخل ہوا تو کچھ ہی آگے جانے پر اسے گاؤں کی ایک پنچایت لگی ہوئی دکھائی دی تھی جہاں پر کئی لوگ بیٹھے تھے اور سامنے ہی سرپنچ بیٹھے تھے، کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔
वही अच्छा माहौल था। मुनव्वर भी गया और जाकर इन लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वहीं दो लड़के अपने अब्बा के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 5 साल पहले मुनव्वर की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही आमना के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरदारों में से आमना का बाप कौन सा था ये मुनव्वर नहीं जानता था। कि तभी वो दोनों लड़के जाकर एक शख्स के दाएं और बाएं जानिब खड़े हो गए और इनसे सरगोशी में बात करने लगे। आमना के वालिद को भी इस तरह मुनव्वर पहचान चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर और बेचैन से लग रहे थे। इनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज़ इनकी खो चुकी हो। इनकी हालत देखकर सच में मुनव्वर को इन पर तरस आया था। यकीनन ये आमना ही की वजह से इनकी ये हालत हुई थी। तभी आमना के वालिद की नज़र मुनव्वर पर पड़ी। इसने हाथ उठाकर मुनव्वर को अपने पास बुलाना चाहा। मुनव्वर पहले तो थोड़ा घबराया, क्योंकि अगर वो उठकर आगे जाता तो यकीनन वो दोनों लड़के इसे पहचान लेते और फिर इसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले मुनव्वर ने कहा कि जनाब, मैं आपसे अपनी जान की अमान चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सुनकर आमना के वालिद कहने लगे कि हम इस गांव के सरदार हैं, हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम आओ और बताओ यहाँ किस नीयत से आए हो। मुनव्वर उठा और जाकर सरपंच के सामने बैठ गया। वो दोनों लड़के घूर घूर कर मुनव्वर को देख रहे थे। 5 सालों में थोड़े बहुत चेहरे की खदोखाल बदले थे, मगर जल्द ही वो दोनों पहचान गए। आमना के दोनों भाई फ़ौरन हड़बड़ाकर अपने वालिद को बताने ही लगे थे कि वालिद साहब ने इन्हें चुप करवा दिया और मुनव्वर से कहने लगे कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन हो तुम। ये सुनकर मुनव्वर ने एक नज़र लोगों के मजमे पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ बात करना नामुनासिब नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अकेले में आपसे कुछ बात करूँ। कुछ ही देर बाद वो पंचायत बर्खास्त कर दी गई और आमना के वालिद मुनव्वर को लेकर अपने घर चले आए। इसे मर्दाने में बिठाया और फिर सवाल किया कि बताओ लड़के, क्या चाहते हो। इस कमरे में मुनव्वर और आमना के वालिद अकेले थे। मुनव्वर ने गहरी सांस खारिज की और फिर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात दो लड़के इसे मिले, वो फ़लाँ दिन था, फ़लाँ तारीख थी, और फिर कैसे इसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में इस लड़की ने बताया कि इस पर इस तरह की तहमत लगाई गई थी। ये सब कुछ सुनकर एक पल को आमना के वालिद कांपे थे, कुछ सोच में पड़ गए। इन्हें तो शायद अपनी बेटी की याद आ चुकी थी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। जब मुनव्वर कहने लगा कि आप जानते हैं वो लड़की कौन थी, वो लड़की आपकी बेटी थी आमना इफ्तिखार, जो कि अब मेरे घर में मेरी बीवी बनकर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही है। ये अल्फाज सुनना थी कि आमना के वालिद ने तड़प कर मुनव्वर की जानिब देखा। कहने लगा कि क्या मतलब, मेरी बेटी ज़िंदा है, वो तुम्हारे पास है। मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया कि वो जिसे पसंद करती थी इसके साथ रातों रात भाग गई है। मुझे तो मेरे बेटे की बताते रहे, मुझे हार्ट अटैक आया, वो लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे मौका का फ़ायदा उठाते हुए आमना घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान होता रहा कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की ये अहमियत थी इसकी नज़र में। मैं तो हर नमाज के बाद अपनी बेटी के लिए इसकी खुशियाँ मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। मुनव्वर ने इनके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे आखिर में यही कहा कि यूं अनजान लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी औलाद पर शक कर सकते हैं। मैं जो कि अपनी बच्ची को जानता नहीं था, जबकि ये इसकी हालत देखी तो खुदा के वास्ते इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसका ये अखलाक और पाक दाग थी कि मेरी माँ इससे मुतासिर हुई और इसने मेरा निकाह करवा दिया, और पिछले 5 साल में मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई खामी नहीं देखी। शादी है, आपका खून है। मुझे फ़ख्र है कि मुझे आमना जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 5 सालों में इसने बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी गुजारी जैसा कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर आमना के वालिद फूट फूट कर रोने लगे थे। इन्होंने मुनव्वर का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ इसे अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा था। इसी पर अपने दोनों बेटों को बुलवाया और इन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से आग कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची पर यह नौबत आई है। तुम लोगों को ये हक है किसने ही दिया कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी के फ़ैसले करो, और ये तो खुदा की तरफ से भेजा हुआ मुनव्वर था। अगर मेरी बच्ची किसी और के हाथ लग जाती या फिर इस रात ये ना आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मुलाकात ही ना कर पाता। इसे गलत ही समझता। इस रात जब मुनव्वर घर गया तो हमेशा की तरह आमना पानी का गिलास ले आई। बाहर आई, मगर सामने का मंजर देखकर वो गिलास छूटकर इसके हाथ से गिर चुका था, क्योंकि सामने इसके वालिद खड़े थे और साथ ही मुनव्वर खड़ा था। वालिद की मौजूदगी पाकर तो आमना को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आया। कपकपाती चलती अपने वालिद के पास आ गई, इन्हें छुआ और फिर इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार था
جو آنکھوں کے راستے نکل رہا تھا، مگر اب ساری غلط فہمیاں دھل چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر آمنہ تشکر بھری نظروں سے منور کو دیکھنے لگی۔